الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رواه البخاري في صحيحه۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، یعنی وہ ایام چل رہے ہیں جن میں حج کے لیے درخواستیں جا رہی ہیں۔ حج کا سیزن ہے، تو پچھلے کچھ جمعوں سے میں نے حج پر عرض کیا ہے۔ حج کرنے کے لیے انسان مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ اگر یہ مکہ کی تاریخ سے واقف ہو، بیت اللہ کی تاریخ سے واقف ہو، تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر اس کی کیفیت دوسروں سے جدا ہوتی ہیں۔ یہ مکہ کو دیکھ کر پہچانتا ہے کہ اچھا یہ شہر یوں تھا پہلے، یہ بیت اللہ پہلے یوں تھا اور یوں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا۔ تو جس میں ایک بڑا باب ہے فتح مکہ کا، کہ یہ مکہ فتح کیسے ہوا، یہ بیت اللہ مسلمانوں کے زیر اثر کیسے آیا۔ اس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ فتح مکہ کی قرآن بشارت دیتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس کی طرف پیش قدمی کی، لشکر لے کر، اور اس کو فتح کیا۔ تو اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے دروس پوشیدہ ہیں، یعنی فتح مکہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کیسے ہوا، ہمیں زندگی کی راہیں ملتی ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ، سیرت کی تاریخ، قرآنی واقعات کا علم، نبی کی زندگی میں گزرے ہوئے واقعات کا علم انسان کے ایمان کو بڑھاتے ہیں، انسان کو زندگی میں چلنے کی راہیں بھی دیتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ سیرت کے پہلو معلوم ہوں، مکہ کیسے فتح ہوا، اس کو میں آپ کو شروع سے لے کر چلتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ صلح حدیبیہ کا نام تو سنا ہوگا۔ صلح حدیبیہ یہ ہے، مسلمان مدینہ میں رہتے تھے تو ہجرت کے لیے مکہ آئے، عمرے کے لیے مکہ آئے۔ جب عمرہ کرنے کے لیے مکہ آ رہے تھے اور یہ پہنچے حدیبیہ کے مقام پر، تو مکہ کے مشرکین نے ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا، کہ آپ ہمارے پاس نہیں، ہمارے مکہ میں نہیں آ سکتے، مکہ ہمارا ہے، تمہارا تھوڑی ہے۔ تو اس وقت ان کا طوطی بولتا تھا، ڈنکا بجتا تھا، فوجداری تھی اور اپنی بادشاہتی ان کی۔ ابو سفیان ان کا سردار تھا۔ ابو سفیان اکڑ گیا، کہنے لگا مسلمانوں کو کوئی اجازت نہیں ہے یہاں مکے آنے کی، واپس چلے جاؤ۔ خیر ان میں پھر آپس میں قاصد آئے گئے، آخر میں یہ صلح ہوئی حدیبیہ کے اس مقام پر کہ اب 10 سال تک ہماری آپس میں صلح ہے، تم ہمارے اوپر حملہ نہیں کرو گے، ہم تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اور یہ صلح کر کے مسلمان واپس چلے گئے، دب کر اس لیے گئے کہ انہوں نے کہا جی اس سال پھر بھی آپ عمرہ نہیں کر سکتے، ابھی تو آپ کو ایسے ہی خالی جانا پڑے گا، اگلے سال آ کر لو۔ تو اللہ کے نبی نے اس شرط کو بھی قبول کیا، مکہ نہیں داخل ہوئے اور آپ صلح کر کے واپس چلے گئے۔ صلح نامے میں یہ دو باتیں طے ہوئی تھیں۔ نمبر 1، 10 سال تک قریش مکہ اہل مدینہ پر حملہ نہیں کریں گے، اہل مدینہ ان پر حملہ نہیں کریں گے، یہ ایک بات۔ دوسری بات، عرب کے جو قبائل مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا لیں گے، وہ قبائل اور مسلمان ایک چیز شمار ہوں گے، یعنی نہ مسلمانوں پر کافر حملہ کریں گے، نہ مسلمانوں کے دوست قبیلوں پر حملہ کریں گے، کیونکہ اب یہ ایک ہو گئے۔ اور عربوں کے جو قبائل قریش مکہ کے ساتھ مل جائیں گے، یہ ایک ہو جائیں گے۔ اب مسلمان قریش مکہ پر بھی حملہ نہیں کر سکتے، اور قریش مکہ کے ساتھ جو قبائل دوست بن گئے ہیں ان پر بھی حملہ نہیں کر سکتے۔ یہ صلح نامہ طے ہو گیا۔ اب بہت سارے قبائل مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تاکہ ہمیں ایک مضبوط پیچھے طاقت مل جائے، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے، ہم پر حملہ نہیں ہوگا۔ کچھ قبائل قریش مکہ کے ساتھ مل گئے، تو ان میں سے ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ۔
بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے، اور بنو بکر ایک قبیلہ تھا، یہ قریش مکہ کے ساتھ مل گئے، اور ان بنو بکر کی اور بنو خزاعہ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ لیکن جب بنو بکر ان کے ساتھ مل گئے اور بنو خزاعہ ادھر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تو یہ دونوں مطمئن ہو گئے۔ بنو خزاعہ کو پورا اطمینان ہو گیا کہ اب ہمارے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بنو بکر قریش کے ساتھ مل چکے ہیں، اور صلح میں یہ طے ہے کہ قریش اور قریش کے دوست قبائل یہ مسلمانوں پر اور مسلمانوں کے دوست قبائل پر حملہ نہیں کریں گے۔ تو بنو خزاعہ مطمئن ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، بنو بکر تاڑ میں رہے کہ موقع ملے تو ہم بنو خزاعہ پر حملہ کریں۔ ایک دفعہ مکہ کے قریب ایک چشمہ تھا وطیر نامی، تو وہاں پر بنو خزاعہ رات کو لیٹے ہوئے تھے۔ بنو بکر کا سردار تھا نوفل بن معاویہ، تو نوفل کو پتہ چلا کہ یہ بنو خزاعہ کے لوگ ایسے پرسکون سوئے ہوئے ہیں، کوئی حفاظتی تدابیر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پر اطمینان تھے۔ بنو بکر کے سردار نوفل کو شرارت سوچی، بد عہدی کی، اس نے اپنے ساتھ بندے لیے، بنو بکر قبیلے کے، ان کا سردار تھا، اور رات کے اندھیرے میں جا کر بنو خزاعہ پر جو مسلمانوں کا دوست قبیلہ تھا ان پر حملہ کر دی۔ بالکل کھلی خلاف ورزی تھی معاہدے کی۔ ابو سفیان نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا۔ ابو سفیان نے رات کی تاریکی میں بندے بھیجے بنو بکر کی مدد کے لیے، بنو خزاعہ کو مارنے کے لیے۔ جب بنو خزاعہ کی آنکھیں کھلی، ان پر حملہ ہوا تو سرپٹا گئے، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے اب اپنی جان بچانے کے لیے، چونکہ مکہ کے قریب وہ چشمہ تھا، وہ سارے حرم کی طرف دوڑے۔ آواز میں گونج زیادہ تو نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے الفاظ سمجھ آ رہے ہیں؟ بنو خزاعہ حرم کی طرف دوڑے۔ ان کے کافروں کے ہاں بھی دستور تھا، اگر کوئی کافر بھی حرم مکہ میں آ جائے، بیت اللہ کے پاس آ جائے تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، کہتے تھے بس یہاں آ گیا ہے۔ جب وہ یہاں دوڑے، اور بنو بکر بھی ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے، بنو خزاعہ آگے، بنو بکر پیچھے، بنو خزاعہ حرم میں داخل ہو گئے، بنو بکر پیچھے ہٹ گئے۔ تو بنو بکر نے کہا اپنے سردار نوفل سے، سردار جی تمہارا الہ یعنی تمہارا معبود اللہ، کافر اللہ کو مانتے تھے، شرک کرتے تھے لیکن اللہ کے قائل تھے، تو کہنے لگے تمہارا الہ، تم اس کے گھر کا احترام کرتے ہو، اب تو یہ یہاں آ گئے ہیں، اب تو کچھ نہ کہیں نا۔ اس بدبخت سردار نے کہا، اس نے کہا بڑی سخت بات کی، اس نے کہا کون سا الہ؟ کوئی الہ نہیں ہے، گردنیں اڑاؤ۔ وہ ماتحت تھے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو یہ چھپ کے، کچھ چھپ گئے، کچھ بھاگ گئے بنو خزاعہ، کچھ وہاں مارے گئے۔ صبح ہوئی، بہت بڑی بدعہدی ہو گئی تھی، یہ راتوں رات چونکہ ہوا۔ تو بنو خزاعہ کا سردار تھا عمرو بن سالم، یہ صبح ہوتے ہی چپکے سے مدینے جا پہنچے، تو اور وہاں جا کر اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے تھے، صحابہ چاروں طرف بیٹھے تھے، سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رب انی ناشد محمدن، اے اللہ آج محمد کے پاس دہائی لے کر آیا ہوں، ہم نے ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، ان کے اوپر تھا کہ ہماری مدد کرتے، کافروں نے ہمارے بندے قتل کر ڈالے ہیں۔ پھر حضور کے سامنے اس نے 8-10 اشعار پڑھے اور اپنا دکھڑا سنایا کہ ہم نے تو آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھایا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ مدد کریں گے، آج ہم آئے بیٹھے ہیں لٹے پٹے۔ اللہ کے نبی جلال میں آ گئے، آپ اٹھے اور اس کو ایک جملہ کہا، اور کہا کہ نصرت یا عمرو بن سالم، عمرو جا، آج محمد کی طرف سے تیری مدد کا اعلان ہو گیا ہے، ہم تیری مدد کو پہنچیں گے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس کو اطمینان آ گیا کہ محمد تو سچوں کا سچا ہے، وہ واپس آ گیا۔ اور ادھر سے ایک دوسرا سردار بنو خزاعہ کا، آپ پس منظر ذہن میں رکھیں گے، بنو خزاعہ وہ قبیلہ ہے جو مسلمانوں کا دوست ہے، بنو بکر وہ قبیلہ ہے جو قریش مکہ کا دوست ہے، کافروں کا دوست ہے۔ تو بنو خزاعہ کا ایک سردار چپکے میں حضور کو پیغام دے آیا ہے، بنو خزاعہ کا دوسرا سردار بدیل بن ورقہ، یہ بھی چپکے سے اگلے دن نکلتا ہے اور سیدھا مدینے پہنچتا ہے، جا کر اللہ کے نبی کو بتاتا ہے کہ ہم بنو خزاعہ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی سے اطمینان، تسلی پاتا ہے، مدد کی، واپس آ جاتا ہے۔ پیچھے اہل مکہ میں کھلبلی مچ جاتی ہے، اس لیے کہ چور کو تو اپنی کرتوت کا پتہ ہوتا ہے۔ اب ابو سفیان کو سب سے زیادہ کھلبلی تھی، کیونکہ اس نے چپکے میں مدد کی تھی،
اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں محمد کو پتہ نہ چل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے دن کو میٹنگ بلائی، سرداران مکہ جمع ہوئے اور ان سے کہا کہ کیا کرنا چاہیے اب، اگر محمد کو اطلاع ہو گئی، اگر انہیں ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا۔ انہوں نے ابو سفیان کو کہا تم ایسا کرو، ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ان کو نہیں پتا کہ یہ پہنچ چکے ہیں، کہ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے تم جا کر محمد کے ہاتھ پر صلح کی مدت بڑھوا لو، اور تم یوں کہو کہ اے محمد، وہ تو چونکہ میرے نبی کے ساتھ درود نہیں پڑھتے تھے، اس لیے تاریخ بیان کرتے ہوئے بھی درود نہیں پڑھا جاتا چونکہ کافر کی بات نقل ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا تم جا کر محمد سے کہو، محمد جب وہ صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اس وقت میں صلح کے اندر موجود نہیں تھا، یہ مکہ میں بیٹھا تھا ابو سفیان، تو میں خود اب اس صلح کی تجدید کرنے آیا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ صلح کر لیں۔ یہ تیزی تراری دکھلا رہا تھا تاکہ اللہ کے نبی میرے ساتھ صلح کر لیں گے، کہیں گے جی ٹھیک ہے ہماری صلح چل رہی ہے۔ جب ایک دفعہ محمد کہہ دے گا صلح چل رہی ہے تو دوبارہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انہوں نے یہ تیزی تراری دکھلانے کے لیے ابو سفیان کو دوڑا دیا مدینے کی طرف۔ ابو سفیان وہاں پہنچ گیا اور وہاں تو اطلاع پہلے پہنچی ہوئی تھی۔ جب یہ اللہ کے نبی سے جا کر ملا تو آپ نے چہرہ انور موڑ لیا، وہ سمجھ گیا کہ اطلاع پہنچ چکی ہے۔ پھر وہ دوبارہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے پھر چہرہ انور موڑ لیا۔ اس کے بعد پھر یہ سیدنا ابو بکر کے پاس گیا، پھر اس کے بعد سیدنا عمر کے پاس گیا سفارش کرانے کے لیے، پھر سیدنا عثمان کے پاس گیا، پھر سیدنا علی کے پاس گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے۔ میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں، ابھی تو میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا، ابھی تو خلیفے بنے بھی نہیں ہیں، ابھی تو آپ نے بتایا بھی نہیں ہے کہ پہلا خلیفہ ابو بکر ہوگا، دوسرا عمر ہوگا، تیسرا عثمان ہوگا۔ یہ ابو سفیان کو کس نے بتایا ہے کہ سفارش کرانی ہے تو محمد کے بعد بڑا درجہ ہے تو ابو بکر کا ہے؟ یہ اس کو کس نے بتایا ہے؟ ابو بکر سے دال نہیں گلتی تو پھر عمر ہے، عمر سے دال تیری نہیں گلتی تو پھر عثمان ہے، عثمان سے نہیں گلتی تو پھر علی ہے۔ میرا سوال یہ کہ اس کو یہ کس نے بتایا ہے؟ اس کو ان مشاہدات نے بتایا ہے، جو مشاہدات یہ کر رہے تھے کہ نبی کے قریب جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد جس کا بڑا مقام ہے مسلمانوں میں اور نبی کی نگاہ میں وہ عمر ہے، عمر کے بعد جو بڑا ہے مسلمانوں میں وہ عثمان ہے۔ یہ اس کو مشاہدات بتا چکے تھے، میرے نبی کی زندگی بتا چکی تھی کہ میرے نبی کا ابو بکر کے ساتھ کیا معاملہ ہے، عمر کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو یہ کافر بھی سمجھتا تھا مسلمانوں میں رینکنگ جی ہے، یہ درجہ بندی ہے۔ آج بھی کسی کو سمجھنا ہے تو دکھ کی بات ہے۔ تو وہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا، کہنے لگا میری سفارش کر دو، محمد بات تو سن لے۔ انہوں نے کہا میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں جب اللہ کے نبی نے منہ موڑ لیا ہے۔ پھر وہ حضرت عمر کے پاس گیا، کہا عمر میری سفارش تو کر دو، محمد بات تو سن لے۔ عمر تو پھر عمر تھا۔ عمر ابن خطاب نے کہا ابو سفیان، آج اگر ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی عمر بن خطاب کے ہاتھ میں ہو اور میرے آقا مجھے اجازت دے دیں، میں اس لکڑی کے ٹکڑے سے بھی تیرے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو سفارش کی بات کرتا ہے؟ ہم تو نبی کی وجہ سے چپ ہوئے پھر رہے ہیں کہ تجھے کچھ نہیں کہتے، اجازت ملے تیرے ساتھ ابھی لڑیں ہم، کوئی سفارش نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو کر عثمان بن عفان کے پاس گیا، کہا عثمان سفارش کر دو محمد سے کہ میری بات سنے۔ اور عثمان نے بھی کمال جواب دیا، کہنے لگا ابو سفیان ہمارا جینا مرنا آقا کے ساتھ ہے، وہ جس کے ساتھ رخ ملائیں گے ہم بھی رخ ملائیں گے، جسے رخ موڑیں گے اسے ہم بھی رخ موڑیں گے۔ کہ ہمارے صلح اور ہماری محبتیں ہماری دشمنیاں اپنے آقا کے ساتھ ہیں، وہ جس کا دوست ہے ہم اس کے دوست ہیں، وہ جس کا دشمن ہے ہم اس کے دشمن ہیں، وہ جیسے منہ موڑتا ہے ہم بھی اسے منہ موڑتے ہیں۔ میں نہیں کہتا حضور کہ تیری سفارش کی، ہم انہی کے پیچھے ہیں۔ مایوس ہو کر حضرت علی کے پاس گیا، حضرت علی گھر میں تھے، حضرت فاطمہ کونے میں بیٹھی تھیں، حضرت حسن چھوٹے بچے تھے اس وقت، گھٹنوں کے بال وہاں چل رہے تھے۔ حضرت علی سے جا کر کہا علی تو قریش کا ہے میں قریش کا ہوں، تو مکہ کا پیدائشی ہے میں پیدائشی مکہ کا ہوں، ہمارے آپس میں تانے بانے ملتے ہیں، ایک سفارش کرانے آیا ہوں۔ اور علی نے کہا کیا؟ کہا محمد سے کہہ دو میری بات سن لے۔ قربان جاؤں ایسے اللہ کی شان پر بھی، یہ وہی ابو سفیان ہے جو آج سے ٹھیک صرف 3 سال پہلے 5 ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر 10,000 کا لشکر غفیر، لشکر جرار، بڑا مجمع لے کر عرب کی تاریخ میں یعنی حجاز کی تاریخ میں 10,000 کے لشکر نے کبھی کسی سے جنگ نہیں کی۔ سب سے بڑا لشکر ابو سفیان
5 ہجری میں میرے نبی کے خلاف جمع کر کے اکٹھا ہو گیا تھا خندق کے موقع پر، اور یہ عزم لے کر آیا تھا کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، محمد اور اس کے ساتھیوں کی جڑ اکھیڑ دیں گے، ہمیں صلح بھی پیش کریں گے، ہم نہیں سنیں گے۔ آج میں 10,000 کا لشکر لایا ہوں، آج مدینے کو راکھ میں ملا کر آئیں گے۔ کل دن دناتا تھا، اس کی شہرت کا ڈنکا بجتا تھا، اس کی بہادری کا توتی بولتا تھا، اس کی گردن میں سریہ تھا، یہ مسلمانوں سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے رب کی قدرت بھی دیکھو، آج وہی ابو سفیان مدینہ کی گلیوں میں رول رہا ہے، اور ایک ایک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے محمد سے سفارش کر دو، میری بات تو سن لے۔ آج گلی میں رولتا ہے، اس کو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ کل یہ دن دناتا تھا، یہ میرا رب ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ فرماتا ہے زمانہ ہمارے ہاتھ میں، انقلابات ہمارے ہاتھ میں، ہم زیر و زبر کرنا جانتے ہیں، ہم جس کو بادشاہتیں دیتے ہیں اسے چھیننا جانتے ہیں، جن کی گردنوں میں سریہ ہوتا ہے ہم اسے توڑنا جانتے ہیں، جن کی آنکھوں میں کبر ہوتا ہے ہم وہ نکالنا جانتے ہیں۔ کل کا سفیان، ابو سفیان آج رول رہا ہے مدینے کی گلیوں میں، اسے کوئی منہ نہیں لگاتا۔ تو حضرت علی سے کہا کہ علی تو قریشی ہے، میں قریشی ہوں، تیری پیدائش مکہ کی، میری پیدائش مکہ کی، ہم دونوں ایک ہیں، محمد سے اتنی سفارش کرا دے کہ میری بات تو سن لے۔ حضرت علی نے کہا ہم اپنے نبی سے سفارش نہیں کر سکتے جب انہوں نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو پھر اب اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا کہ ساروں نے منہ موڑ لیا ہے، اس کے پاؤں سے زمینیں نکل گئیں، جسم اس کا خود کبھی کتا شکار ہو گیا، اس کو سمجھ کچھ نہ آئے، عقل موف ہو گئی۔ سردار سے آج کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں، سردار کو کوئی 5 منٹ دینے کو تیار نہیں۔ حضرت فاطمہ کونے میں بیٹھی تھیں، کہنے لگے اے محمد کی بیٹی، یہ نہیں ہو سکتا کہ تو اپنے اس بیٹے حسن کو کہہ دے کہ یہ میرے لیے امان کا اعلان کر دے، میرا سفارشی بن دے۔ فاطمہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے، بچہ ہے، گھٹنوں کے بل چلتا ہے، وہ کیا سفارش کرے گا؟ کیونکہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، کل کا سردار آج رول رہا ہے، عقل موف ہو گئی تھی، کہنے لگا شاید کچھ کر سکے، کہے تو صحیح۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بچے کو کیا کہوں، بس ہوش اڑے ہوئے تھے۔ پھر حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا کہ اچھا کوئی مشورہ تو دو، کیا کروں؟ علی نے کہا رضی اللہ عنہ اور تو کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے تو جا مسجد نبی میں چلا جا، ممبر کے پاس کھڑا ہو کر اعلان کر دے، میں وہ جو صلح حدیبیہ کی صلح تھی اس کو نظر آ گیا تھا کہ صلح ٹوٹ گئی ہے، وہاں جا کر خود اعلان کر دے کہ میں مدت صلح کی تجدید کرنے آیا ہوں، صلح کی تجدید کرنے آیا ہوں اور مدت صلح کو بڑھانے آیا ہوں، لہذا میں قریش کے سردار ہونے کے ناطے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری مدت صلح ختم نہیں ہوئی ہے، میں نے ان کو بڑھا دیا ہے مدت کو، ہمارے 10 سال پورے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد میری بات کا خیال رکھیں گے۔ اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے، گیا مسجد نبی میں، صحابہ بیٹھے تھے، ممبر کے پاس کھڑا ہو گیا، یتیموں کی طرف پھر رہا ہے، واہ میرا رب تیری طاقت۔ وہاں جا کر صحابہ متوجہ ہو گئے، جب ابو سفیان آیا تو کہنے لگا کہ میں بنو کنانہ کا سردار ہوں، قریش مکہ کا سردار ہوں، میں یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ ہماری صلح ٹوٹی نہیں ہے، دوسرا اعلان یہ کرنے آیا ہوں مدت صلح اسی طرح 10 سال برقرار رہے گی، ابھی نہیں ٹوٹی، بڑھا کے جا رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں محمد میری بات کا پاس کریں گے، خیال رکھیں گے۔ یہ کہا، صحابہ نے تو گھاس بھی نہیں ڈالی، اس نے کہا اور اونٹنی پہ بیٹھا، منہ لٹکا کے واپس مکے چل دیا۔ مکہ آیا، سرداران جمع ہو گئے، پوچھا ابو سفیان حال سنو، سارا حال سنایا، کہنے لگا محمد کے پاس گیا، منہ موڑ لیا، پھر گیا، پھر منہ موڑ لیا، ان کے ابو بکر کے پاس گیا، اس نے توجہ ہی نہیں کی، ان کے عمر کے پاس گیا، اس کو سب سے سخت کٹر دشمن پایا اپنا، اس کے بعد عثمان کے پاس گیا، اس نے کہا ہمارا تو جینا مرنا آقا کے قدموں میں ہے، جس سے ان کی صلح ان سے ہماری صلح، جن سے ان کی دشمنی ان سے ہماری دشمنی، ہمیں سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علی کے پاس گیا تو بھی مایوس ہوا، تو پھر جب مایوس ہو گیا تو سردار آنے کا کچھ کیا بھی صحیح کہ نہیں کیا، کہنے لگا علی نے کہا تھا کہ جا یہ اعلان کر دے، اعلان کر کے آیا ہوں، تو ان کی آنکھیں کو پتھرا گئیں سرداران مکہ کی کہ اس اعلان کا کیا فائدہ ہے۔ کہنے لگا جا کر میں نے اعلان کیا کہ میں صلح بڑھا رہا ہوں، صلح ختم نہیں کر رہا۔ تو سرداران نے کہا تو کیا محمد نے صلح کو نافذ کر دیا تھا؟ کہا نافذ تو نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا بے وقوف کہیں کہ علی نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہے، تو بچہ ہے،
سردار کھڑے ہو کر یک طرفہ اعلان کر رہا ہے، دوسرا سردار صلح کو قبول ہی نہیں کر رہا، یہ صلح کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو عام آدمی بھی جا کر سکتا ہے۔ ہاں تو صلح کا اعلان کرتا، محمد آگے سے کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے، پھر تو بات بنتی تھی۔ اس نے کہا اچھا میں اور کیا کرتا، سمجھ ہی کچھ نہیں آتی تھی۔ وہاں یہ نظام بن گیا۔ ادھر اللہ کے نبی نے خفیہ تیاری کا اعلان کر دیا، اندر ہی اندر کہا کہیں جانا ہے ہم نے تو تیاری کرو جہاد کے لیے، صحابہ کو نہیں بتایا۔ اور اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، آپ نے فرمایا اللہم خذ علی القریش العیون والاخبار، اے آج محمد ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے کہ ہم مکہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، قریش کے کسی ایک فرد کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو۔ اللہ جتنے جاسوس ہیں راستے سے ناکام واپس لوٹانا، جو یہاں سے اطلاع دینے جائے اگر کوئی تو اس اطلاع کو رکوا دینا۔ خذ علی القریش الاخبار والعیون حتی نأتیہم بغتۃ، اے اللہ ہم ایک دم ان کے سروں پہ جا دھمکے انہیں پتہ بھی نہ چلے، ہم ایسا ان پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے یہ دعا کی اور حضرت عائشہ سے کہا جاہزین و اخفی امرکی، عائشہ میری سامان جہاد کی تیاری کر لیکن بتانا کسی کو نہیں۔ حضرت عائشہ تیاری میں لگ گئیں، تیاری کر رہی تھی، اچانک اتفاق سے اسی ٹائم صدیق اکبر اوپر آ گئے۔ پوچھا بیٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ قربان جو صحابہ بروے، اللہ کے نبی کی صحیح غلامی تھی ان میں۔ خاموش۔ ابو بکر صدیق نے باپ پوچھ رہا ہے بیٹی سے کہ بیٹی بتا، اور بیٹی ہے کہ وہ غلام مصطفیٰ ہے، وہ نبی کی امتیہ ہے، نبی کا فرمان کے آگے باپ کی بات نہیں چلے گی، نبی کی بات چلے گی۔ جب نبی نے کہا تھا اخفی امرکی، بتانا نہ کسی کو، صدیق نے دوبارہ پوچھا، ان کو تو نہیں پتہ اللہ کے نبی نے روکا ہوا اس لیے نہیں بتا رہی۔ صدیق اکبر نے پھر پوچھا کہاں کی تیاری ہے میرے نبی کی؟ بنو اسفر یعنی رومیوں سے تو جنگ کا وقت ہی نہیں ہے، ان سے خطرہ ضرور رہتا ہے لیکن یہ تو کوئی ان کے جنگ کا وقت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ خاموش، بار بار پوچھا تو کہنے لگی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ باپ کو ایک حرف نہیں بتایا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ عشق رسول ہے کہ نبی کی غلامی، نبی کی محبت میں سب کچھ قربان ہے۔ صحابہ تو سب کچھ لگا دینے والے تھے۔ ایک انصاری تھے برا بن مالک، مسلمان ہو گئے مدینہ کے، تو اللہ کے نبی کے پاس آئے تو یہ کہنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ جو حکم کریں ہم تیار ہیں، مرنی بما شئت، آپ حکم کریں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ دینا ہے، جو کرنا ہے یا رسول ہم تیار ہیں۔ آپ نے امتحاناً کہا، جب اس نے کہا نا مرنی ما شئت، یا رسول اللہ حکم کریں ہم سارے حکم آپ کے مانیں گے، آپ نے فرمایا اچھا اذهب فقتل اباک، جا اپنے باپ کی گردن اڑا کے قدموں میں رکھ میرے۔ آپ نے امتحاناً کہا، وہ ایک منٹ نہیں لگایا انہوں نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ جی ٹھیک ہے لیکن کیوں، لیکن کس وجہ سے، یا رسول اللہ کیا کفر کیا ہے، کیا 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 ہے، کچھ نہیں پوچھا۔ میرے نبی نے فرمایا اذهب فقتل اباک، جا باپ کی گردن لے کر آ، ایک دم اٹھ کر چل پڑے۔ آپ نے پیچھے سے صحابی کو بھیج دیا، کہا اس کو بلاؤ، میں تو امتحانہ نہیں کہا تھا۔ اس کو بلا کر لائے برا بن مالک کو، تو آپ نے فرمایا انی لم ابعث بقطیعۃ الارحام، برا میں رشتہ داریاں توڑنے نہیں آیا، یعنی میں نے تو امتحاناً کہا تھا تجھے، لیکن صحابہ وہ تھے کہ میرے نبی کے حکم کے آگے باپ کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہی ابو سفیان جب مدینہ میں پہنچتا ہے تو یہ سب سے پہلے اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر جاتا ہے، کیونکہ مدینہ میں اور جس کا واقف کوئی نہیں، سب سے پہلے وہاں گیا تھا، پھر میرے نبی کے پاس گیا اور آپ نے چہرہ موڑا۔ جب یہ ام حبیبہ کے پاس گیا، ام حبیبہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے بستر ان کے گھر میں گیا، میرے نبی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگا تو ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا نیچے سے، تو اس کو اپنی بڑی ذلت محسوس ہوئی کہ میں باپ ہوں اور میرے نیچے سے بستر کھینچ لیا ہے، تو وہ ڈاواڈول ہو گیا۔ پوچھا بیٹی یہ بستر میرے قابل نہیں تھا کہ میں سردار ہوں، یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ ام حبیبہ نے کہا کہ ابو سفیان تو اس بستر کے قابل نہیں تھا، تو پلید ہے، یہ میرے پاک پیغمبر کا بستر ہے۔ باپ کو بیٹی کہہ رہی ہے ایسے بستر چھین کر، باپ ہے کہ تو اس بستر کے قابل نہیں ہے، بلا بستر سادہ ہے، غریبوں والا ہے، کہا لیکن اے ابو سفیان تو اس بستر کے قابل نہیں ہے، تو پلید ہے، یہ بستر پاک ہے۔ صحابہ کے ہاں اللہ کے نبی سب کچھ تھے، پھر نہ آگے باپ کچھ تھا
نہ اولاد کچھ تھی، نہ اور کچھ تھا، وہ کچھ نہیں جانتے تھے اپنے نبی کے عشق میں، اپنے نبی کی غلامی میں، اپنے نبی کی محبت میں۔ وہاں تو اللہ کے نبی کے اوپر گردنیں لیے پھرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عشق رسول ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کیونکہ ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے تو میں نے یہاں تک بات کو پہنچایا ہے کہ ابو سفیان ناکام واپس آیا ہے اور اللہ کے نبی نے خفیہ تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کس خفیہ طریقے سے لشکر کو لے کر مکہ روانہ ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے اگلے جمعے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔